بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی الحمدللہ، امید آج آخری مجلس ہوگی صرف الصغیر کی، کیونکہ ہم آخری بحث پہ تھے اور وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی. تھوڑا وقت اور ہمارے پاس ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ باب بھی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ خیر، کیونکہ شیخ نے اس کتاب کو اپنی ایک مجلس میں پڑھانے کے بعد جو طلبہ تھے ان کی ریکویسٹ کی بنیاد پہ، ان کی درخواست کی بنیاد پر کچھ نصیحتیں کی تھی علم حاصل کرنے کی، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. یہ کتاب شیخ نے ایک سے زیادہ مقام میں دوروں میں پڑھائی ہے، لیکن ایک دورے میں آخر میں شیخ نے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں، تو ابھی کتاب ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، جو کہ کافی مفید طریقہ ہے علم نحو یا علم صرف سیکھنے کا. جی تو تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. ہم باب الابدال پہ تھے، تو ابدال میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آج آپ کی جو چیزوں کی آواز ہے نا وہ کافی آ رہی ہے، یعنی پیپر وغیرہ ٹرن کرنے کی سب کچھ. اچھا ہاں انشاءاللہ. اچھا، جو ہم لوگوں نے ابدال جو تھا وہ ہم، ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ میں چینج کرنے کو بولتے ہیں. ہاں مطلقاً طور پہ. اس سے پہلے جو اعلال تھا اس کا خاص تعلق حروف آوی سے تھا، لیکن ابدال پہ آوی بھی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا. اور یہاں پہ ابدال ہے، حرکت کا نہیں بلکہ حروف کو بدلنا ہے. تو پہلے تین جو ہم نے دیکھے تھے وہ آپس میں ملتے جلتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق ایک ہی قسم کے وزن سے تھا. جی ان کو دوبارہ دیکھیں گے. سب سے پہلے قسم کا کیا تھا؟ ابدال میں جو چینجنگ اس کی بات کر رہے ہو آپ؟ یعنی جو ہم نے دیکھی مثالیں دیکھی ابدال کیسے کیسے ابدال ہوتا ہے. ہاں، تو وہ جو ہے فا کو چینج کرتے ہیں افتعال میں. ہاں ہاں، آپ اس طرح بولیں گے کہ تا افتعال سے وزن سے. ہاں افتعال وزن سے جب آپ کیا بنائیں گے؟ کیا مطلب کیا بنائیں گے؟ افتالہ سے ہم مطلب کون سے اس میں بنائیں گے؟ کیا افتالہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کو ہم ایسا کر دیں گے یا کیسے؟ ام، یہ اس میں جو مضارع میں جائے گا نا. ہاں مضارع کا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آتا ہے مضارع کا، آپ نے صحیح بولا مضارع کا، لیکن اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا افتعال میں جب فاء الکلمہ، ام، فاء الکلمہ کیا ہوگا؟ یا واو ہوگا. اچھا اچھا ورڈ. ہاں، ہاں فاء الکلمہ یا واو ہوگا تو اسے کس سے بدل دیں گے؟ تا سے تا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال. اتصارا ہاں وصلہ اتصل. بھی تھا. ہاں اتصل اور اتعد، اس قسم کی مثالیں اور بھی بہت سارے اس میں مثالیں ہیں. ہاں اور دوسری قسم کا قلب. دوسرا جو تھا ہم لوگوں نے پڑھا تھا آ، وہ بھی افتعالیہ کا ہی تھا، تینوں ہاں افتعالیہ کے تھے. ہاں تینوں افتعال کے تعلق وہ- کے وزن سے تعلق تھے. لیکن یہ دوسرے والے میں تائل کلامہ کو طا میں بدلیں گے. ہاں کس کو بدلیں گے؟ آ، تائل کلمہ کو طا میں. تائل کلمہ؟ تا الکلمہ جو تھا. نہیں تاؤل کلمہ نہیں ہوتا ہے. تا جو ہے افتعال کے تا تا کو آپ الکلمہ بولیں گے، ہو. کیونکہ فاؤل کلمہ ہاں ہوتا ہے، ساگت عین تا الکلمہ ساگت. ہوتا ہے، لام الکلمہ، کیونکہ حروف اصلی ہیں. ہاں تا جو ہے یہ تو زیادہ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ تا کو آپ طا میں بدل دیں گے. correct. اور کب بدلیں گے؟ یہ کب ہوگا؟ جب اس کا آم، وہ ہوگا، کیا بولتے ہیں یار اس کا، جب اس کا فاول کلمہ ہاں وہ ہوتا ہے ہیوی لیٹرز. ہاں موٹے حروف میں سے ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ صاد ضاد طا ظا. ہاں صاد ضاد طا ضا. اور تجوید میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ الگ ہے. تجوید میں جو ہم پڑھتے ہیں جو حروف عام طور پہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو شارٹ فارم میں بولتے ہیں خصہ ضغط قض. قیل خصہ ضغط قض. قصة لكم قیل. ہاں خا صاد
ضبطین میں ضاد غین ضبطین طا اور قذ قاف اور ضا، یہ حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ شیخ نے جو صرف میں ذکر کیے ہیں اسے صاد ضاد طا اور ضا. تو اگر افتعل میں فاول کلمہ ان میں سے کوئی کلمہ ہے تو اس کو آپ جو اس کے بعد جو تا زائدہ ہے اس کو آپ طا سے بدل دیں گے. وہ کیوں بدل دیں گے؟ کیونکہ ہلکے حروف سے موٹے حروف میں جانا یہ بہت مشکل ہے. جس طرح مشکل ہے. عربی میں بولتے ہیں کہ ان کے بیچ میں تنافر ہے، تو اس لیے دونوں کو موٹا کر دیتے ہیں. جیسے اصطلح ہے، اصطلح اصل میں اصطلح تھا، اور استبرا ہے، استبرا اصل میں استبرا تھا، تو اس کو بدل کے استبرا کر دیا. ہاں. اور تیسری قسم کا ابدال وہ جب ہم افتالہ میں تا کو بدلیں گے دال کے اندر، جب فاول کلمہ دال ہوگا، زال ہوگا یا زائے ہوگا. ہاں یا پھر زا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ادہنا اصل میں ادتہنا تھا، ادتہنا، تو اس سے بن گیا. اس طرح ازانا جو تھا، ازانا جو تھا وہ ازتانا تھا، ازتانا، تو اس کو کیا کرنا ہے ازدانا، ازدانا دال سے بدل دیا، تاول کلمے کو دال سے بدل دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے چوتھے قسم کا جو قلب ہے وہ بھی دیکھ لیا تھا ہم نے. جو قلب ہے اقلاب، جس کو ہم تجوید میں کہتے ہیں، یعنی اگر دون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، اور یہ ہم عام طور پہ تجوید دیکھتے رہتے ہیں. ہماری گفتگو یہیں پہ رک گئی تھی شاید، بالکل. ہے نا. تو اس کے بارے میں ایک چیز شیخ یہ کہتے ہیں کہ تجوید کی کتابوں میں عام طور پر اس چیز کو اقلاب کہتے ہیں، اقلاب. حالانکہ شیخ کہتے ہیں کہ لغت میں اقلاب جیسا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اسے اقلاب نہیں، اسے قلب ہی کہنا چاہیے. شیخ کہتے ہیں، بولتے ہیں یا تو انہوں نے وہاں پہ اس لفظ کو، اس لفظ کی مراد رکھ کے ایسا کر دیا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے ساتھ جو قواعد ہیں وہ عام طور پہ 4 قسم کے ہیں. کون کون سے ہیں تجوید میں؟ اظہار ہے، اخفا ہے، اظہار، ہاں اظہار، اخفا، اغلاب، پھر ادغام، ادغام، ادغام ہے، اور پھر اقلاب اور ہے. ایک یہ تو سارے کے اقلاب سارے ہے. باب افعال میں سے ہیں. جیسے اخفا ہے، یہ باب افعال میں سے ہے، یا اخفا ہے، ادغام، یہ سب باب افعال میں سے ہے، تو اسی لیے اقلاب کو بھی افعال میں سے کر دیا. یہ شیخ کہتے ہیں. لیکن شیخ کہتے ہیں اصل جو ہے عربی زبان میں ایسا نہیں ہے اقلبا اقلابن، ایسا لفظ نہیں ہے. قلبا، قلبا قلبن، یہ لفظ آتا ہے، یعنی پھیر دینا اس کو. شیخ کہتے ہیں اس کو اقلاب نہیں، اس کو قلب ہی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج جو آخری چیز یہاں پہ رہے گی قلب میں سے، جی یہ بولا آخری جملہ پڑھیں گے. الرابع جی وقلب بعض الحروف إلى حروف أخرى في اخر، لهجة اخر عربية أخرى. نہیں، را اخر ہے. فتح أخرى نہیں پڑھیں گے؟ نہیں کہاں ہے اس کے آخر میں؟ وہ نہیں، الف نہیں. اچھا، میری جو کتاب میں نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے اس کو اخرا بولا ہم، یا اخر بولا؟ اخرا. أخرى بولا. را پہ تھوڑا فتح تو ہے نا. نہیں نہیں پتہ ہے، لیکن تو آپ نے خا کو ساکن کر دیا نا. نہیں، میں نے أخرى پڑھا. اخر نہیں، اخر بولیں گے اس کو، اخر. اچھا، خا پہ ساکن اور نہیں ہے را نا. پہ تو ساکن ہے. نہیں نہیں، وہ أخرى، میں مطلب راب کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں، ہاں ٹھیک ہے را پھر صحیح. صحیح. إلى حروف أخرى في لهجة عربية قليلة ہوں نحو الكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث ہوں والعجأجة نحو اللهم اقبل عملج عملج، عملج. عملج. ہاں. آگے والحمد للہ، کتاب ختم ہو کے شعر. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى انتهى المتن في آخر يوم من سنة 6. اس کا تو ڈفرنٹ ہے، ہمارا ڈفرنٹ ہے، لیکن 36 و400 و400 وألف وألف من هجرة و400 الحبيب المصطفى. وألف من عليه أتم الصلاة وأكمل السلام. ہاں. کب ختم ہوا شیخ کا شرح؟ یہ 1436 میں، یعنی تقریباً ابھی 8 سال ہو رہے.
40 میں 8 سال ہو گئے۔ 36 میں، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ آخری مثال، آخری موضع قلب کا جو شیخ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ بہت ہی ایک سوال قلیل ہے۔ سوری، جی یہ جب کوئی بھی چیز ہم سے ایک اچھی چیز ختم ہوتی تو وہ حدیث میں ہے نا کہ الحمدللہ تتم الصالحات، ایسے ہی بولنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، نہیں یہ میں نے حدیث میں ہاں اس کے جو میرے ذہن میں الفاظ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری آتی تب آپ یہ کہتے ہیں، اچھا لیکن اچھا انشاءاللہ بول سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے، یعنی یہ کام جو تھا خیر و عافیت سے پورا ہو گیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اس حساب سے بول سکتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی خوشخبری آتی، آپ خوش ہوتے تو پھر آپ اس پہ کہتے ہیں، اگر کوئی بہت بڑی خوشخبری ہوتی تو آپ سجدہ شکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلی اللہ علیہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہوتا ہے یہ کچھ لغات ہیں، جیسا شیخ نے بولا قلب بعض الحروف الى حروف اخر، یعنی کچھ حروف کا آپ دوسرے حروف میں بدل دیتے ہیں، یعنی کوئی خاص کا قیاس نہیں ہے لیکن بہت دیکھا جاتا ہے۔ فی لہجات، کچھ لہجات ہیں عربیہ قلیلہ، کچھ لہجات ہیں جن میں یہ کیا جاتا ہے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری، کبھی انسان کبھی دیکھ لے تو پریشان نہیں ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون سا لفظ ہے، جیسے ابھی اب آ کے دیکھیں گے یہ سننے میں ہمیں ایسے لگے گا عربی زبان ہے بھی نہیں، لیکن عام طور پہ لوگوں نے ایسی زبان کو اختیار کر لیا ہے، عام طور پہ زبان جو عامی زبان ہے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، فصاحہ کو ہٹا کے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت کم ہے شیخ بولتے ہیں، لیکن بس اس کے بارے میں اس لیے آخر میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی مثال شیخ نے کیا دی ہے، کسکساتی والکشکشاتی فی کاف المعنث، کسا اور کشکشا، یہ شیخ کہتے ہیں یہ دو لغتوں کا نام ہے۔ اب عرب میں کتنی لغتیں ہیں، کتنے لہجے ہیں، اس کا تو ہمیں مکمل احاطہ نہیں ہے، لیکن شیخ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دو لغتیں جن کا نام ہے کسکسا اور کشکشا، اس پہ آپ کو کس چیز کی اجازت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان لغت میں آپ جب وقف کریں گے، وقف، تو آپ کاف کو سین بنا سکتے ہیں، یا تو کاف اور سین کے بیچ میں بنا سکتے ہیں۔ ان لغتوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کاف کاف مونس کے کو ساتھ، کاف مونس کے ساتھ، کاف مونس کون سا ہے خطاب کا؟ میں بھی جی کاف ہے مونس، ہاں کاف جو کہ مونس کے لیے ہاں استعمال ہوتا کی ہے، ہاں کی ہاں کاف جس کے نیچے کسرہ ہو، جیسے اگر ہم کسی ہوں جماعت کو سلام کریں تو ہم کیا بولتے ہیں، السلام علیکم، میم ہوں لے کے آتے ہیں، میم الجم۔ اگر کسی ایک شخص ہے تو ہم اس کو السلام علیکہ بول سکتے ہیں، یعنی ہوں کوئی مرد ہے تو مذکر ہے تو السلام علیکہ، اگر مونس ہے تو اس کو کیا بولیں گے، السلام علیکی، ہوں السلام علیکی، ٹھیک ہے۔ تو شیخ بولتے ہیں کہ ان لغت میں کس طرح ہے کہ یہ جو کاف مونس ہے اس کو آپ، کاف کو آپ سین میں بدل سکتے ہیں، یا تو پھر کاف اور سین کے بیچ میں، یہ ان کی لغت ہے، اس لیے اس کا نام یہ کسکسا اور کشکشا۔ تو آپ کیا بولیں گے، السلام علیکی کی جگہ السلام علیس، السلام علیس، شی، اس طرح کے، ہاں سین میں بدل دیا، سین میں بدل دیا السلام کسکسا میں، علیہ سی۔ ہاں ہوں کسکسا میں، یا تو کاف اور سین کے بیچ میں کچھ بولتے ہیں، السلام علیس، علیچ، علیچ بولیں گے، جو کاف اور سین کے ہاں بیچ میں ہاں ہو، ہاں 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 بالکل علیہ السلام بالکل علیچ، یاد ہے مجھے۔ ٹھیک ہے۔ ہوں اور اسی طرح دوسری جو لغت ہے کشکشا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کاف مونس کو آپ شین میں بدل دیں گے، السلام علیش، السلام علیش، کشکشا میں ہاں کشکشا میں، یعنی کسکسا میں کاف کو سین میں بدل دیں گے کاف مونس کو، اور کشکشا میں کاف کو شین میں بدل دیں گے، یا تو کاف اور شین کے بیچ میں، یعنی یہ دونوں کی یہ چیز دونوں کے بیچ میں مشترک ہے، یعنی کاف اور شین کے بیچ میں، اور وہاں پہ کاف اور سین کے بیچ میں، کسکسا میں سین سے اور کشکشا میں شین سے، علیہ السلام علیش، ابھی وہ بھولنا بھی مشکل ہے، پتہ نہیں کس طرح بولتے ہیں، لیکن یہ ہے، وہ لوگ بولتے ہیں لوگ۔ ہاں بولتے ہیں، ہم عام طور پہ سنتے بھی ہیں، یہ میرے خیال میں عام طور پہ جو ہوں یہ بلوچ بھی تھوڑے سے جو مکس ہو گئے ہیں نا، تو ہوں میرے خیال میں چے ہوں بھی بیچ میں کہیں سے وہ داخل ہو گئے، یہ بلکہ لیکن شیخ نے تو لکھا ہے کہ لغت ہے، پہلے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ اس قسم کا بدل ہوتا ہے، یعنی کاف مونس کو آپ یا تو سین میں بدل دیں یا تو شین میں بدل دیں، یا تو ان دونوں کے بیچ کی آواز میں، کاف و سین یا کاف و شین کے بیچ میں، لغت کے اعتبار سے، کسکسا اور کشکشا کے اعتبار سے،
ٹھیک ہے، دوسری مثال شیخ یہ کہتے ہیں کہ والعجعجہ، عجعجہ یہ بھی ایک قسم کی لغت ہے، جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ آپ یا کو جیم میں بدل دیتے ہیں. یا کو کس میں بدل دیں گے؟ یا کو جیم. جیم میں بدل دیں گے. جیسے لفظ ہے علی، علی، علی کو کیا بول دیں گے؟ علج، الج. علج. اسی طرح جملہ جو ہے اللہم اقبل عملی، اللہم اقبل عملی، اللہ میرے عمل کو قبول فرما. تو اس لغت میں کیسے بولیں گے؟ اجا میں اللہم اقبل عملج، اللہم اقبل عملج. تو یہ کچھ ایسی جگہ جہاں پہ یہ ابدال ہوتا ہے، یہ لیکن یہ شیخ بولتے کیس ہیں کو بہت ہی جو قلیل چھ ہے. میں بدلتے ہیں، ہاں چھ کو یہ جو نہیں، اس میں تو جی میں بدلتے ہیں، لیکن وہ سننے میں چھ جیسے ہی لگ جاتے ہیں، جس طرح وہ رکتے ہیں نا، رکنے کی وجہ سے نہیں، اس جیسے طرح لگ. جیسے وہ پڑھتے ہیں چھ فی الحال بولتے ہیں، کئی وہ نہیں نہیں، وہ تو کاف میرے اور خیال میں بالکل ہی وہ ہے، وہ تو کوئی لغت ہی نہیں ہے، یہ وہ تو کچھ اور ہی شیخ کر لغت بتا رہے ہیں نا. دے. وہ تو ایسی وہ جیسے زبان کو توڑ دیا فضول، وہ آگے پیچھے کر دیے. لیکن یہ تو شیخ بتا رہے کہ لغت ہے، یعنی استعمال ہوتی لیکن قلیل ہے، جس سے شیخ نے اوپر بولا لہجات عربیت قلیلہ، یعنی بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کا بھی کچھ صرف سے تعلق ہے اور شیخ نے اس کو ضروری سمجھا ہوگا، اس لیے یہاں پہ ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیخ آخر میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تعریف. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اس کتاب کو انشاءاللہ نافع بنائے، آمین کیونکہ جو چھوٹے متون ہیں ان میں بہت آمین. فائدہ ہے شروع میں ہی. اور آخر میں جو جس طرح میں نے ابھی بولا، یہ اس فصل کے شروع میں کہ شیخ نے آخر میں کچھ نصیحتیں کی تھیں، کیونکہ طلبا نے ان سے پوچھا تھا. کیونکہ عام طور پر کوئی شخص اگر یہ صرف دیکھے گا، خاص طور پہ کچھ اس کے ابواب جو ہیں، اس کو بہت مشکل لگیں گے کہ یہ کس طرح، ان کو میں کیسے یاد کر سکتا ہوں، یہ تو مشکل لگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے اوزان یاد کرنا، ان کو ذہن میں رکھنا. لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. انسان اگر کوشش کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، تو اس کو مشکل نہیں ہوتی، الحمدللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کے علاوہ انسان کو صحیح طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے. اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر علماء کے ساتھ نہیں جڑا ہوتے تو وہ صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارا وقت اپنا وہ ضائع کرنے میں چلے جاتے ہیں اور ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ان کو واقعی میں اس وقت میں اگر وہ صحیح طریقے سے کرے تو وہ فائدہ ان کو پہنچ جائے. اس طرح مثال پہ عام طور پہ بہت لوگوں کو جب علم کا شوق پیدا ہوتا ہے تو جاتے ہی بولتے ہیں ہم جا کے وہ پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں. بخاری پڑھنے کے لیے وہ شروع ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. علماء یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی آپ بالکل. کسی علم میں آپ شروع کرتے ہیں تب آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کریں. اور سب سے بہترین طریقہ تو یہ کہ علماء کے ساتھ آپ بیٹھ کے شروع کریں. لیکن اگر علماء بھی میسر نہیں، خود ہی آپ پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹی کتابوں سے، چھوٹے متون سے علماء سے پوچھیں کہ بھائی میرے لائق کون سی کتاب ہے، چھوٹی کتاب میں کون سی پڑھوں، اس کے ساتھ کون سا شرح پڑھوں. پھر وہ جب آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر آپ درجہ بدرجہ آپ اوپر جاتے رہیں. بخاری کا جو نمبر ہے وہ کافی بعد میں آتا ہے، کیونکہ امام بخاری بہت ذہین آدمی تھے. انہوں نے کتاب اس طرح لکھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کچھ علماء بھی اس کو سلجھا نہیں سکے. حافظ ابن حجر نے آ کے ان لوگوں کے، پھر انہوں نے امام بخاری پہ اعتراض کر لیا، وہ اعتراضوں کا جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیا بعد میں. ٹھیک ہے، تو آخر میں جو الحمدللہ. شیخ نے نصیحتیں کی ہیں، اس میں شیخ تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکمل دورہ کیا ہے جس کا عنوان ہے المدخل الى علوم العربیہ، یعنی کیسے انسان علوم عربیہ میں دخول کرے، کیسے اس میں آگے بڑھے. تو اس کے اوپر پورا ایک میرا درس ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں یہاں پہ جتنا وقت ہے اس کے حساب سے میں نصیحت کرتا ہوں اسی کے بارے میں، اسی میں جو اختصار تھا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو دو تین باتیں شیخ بتاتے ہیں اور بہت ہی مہم باتیں ہیں، بہت ضروری ہیں کسی بھی علم کے ساتھ. میں تو بولتا ہوں کسی بھی علم کے ساتھ، شیخ تو خاص یہ لغت عربیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی علم میں یہ چیز یہاں پہ ضروری ہے. شیخ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک طالب علم کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی وہ کوئی بھی درس یا کوئی بھی شرح کسی کتاب کی ایک دفعہ سننے سے وہ مکمل اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ یعنی بالکل. ایک دفعہ آپ نے ایک شرح سن لی، مکمل شرح سن لی، چاہے اس کے 10 لیکچر ہوں، چاہے 20 لیکچر ہوں، چاہے 2-3 لیکچر ہوں، کم ہی ہوں. لیکن شیخ بولتے ہیں ایک دفعہ سننے سے یہ انسان کی طبیعت ہے قدرتی طور پر کہ وہ اس کو 100% اس کو نہیں لے سکتا.
کیونکہ اسلام انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ پورے پورے جہاں کلام کو لے لیتا ہے، الا یہ کہ انسان بہت زیادہ ذہین ہو، جو کہ بہت کچھ بہت کم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مکمل پہلی دفعہ میں 100% سیکھ لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہر انسان اس طرح نہیں ہوتا۔ تو شیخ کہتے ہیں ایک ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، جس کا دماغ ایک عام قسم کا ہوتا ہے، وہ عام طور پر پہلی دفعہ میں 40 سے 60% کے بیچ میں وہ اس کو جذب کر سکتا ہے جو اس نے سنا ہے، چیزیں مکمل طور پہ اس کو نہیں لے سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے ابھی شیخ آپ کو پڑھا رہا ہے، کیونکہ شیخ کے پاس ایک ٹائم کی قلت ہے اور ایک ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس حساب سے وہ آپ کو پڑھاتے جائیں گے۔ تو انہوں نے ہو سکتا ہے ایک مسئلہ شروع کیا اور اس کو سمجھا کے وہ آگے بڑھ گئے، اب وہ اس پہ رکیں گے نہیں، آگے بڑھ جائیں گے، پھر دوسرا مسئلہ، پھر تیسرا مسئلہ۔ لیکن کچھ ایسے طلبہ ہوں گے جو ابھی تک پہلا مسئلہ نہیں سمجھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو پہلا مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ دوسرے اور تیسرے میں بھی الجھ جائیں گے، لیکن شیخ ان کے لیے رکیں گے نہیں، وہ تو آگے بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں۔ جی کچھ بول رہے تھے، آواز نہیں آ رہی کسی کی۔ میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہلو، ہاں آواز ہاں آ ہاں، آواز آپ کی تھوڑی سی وہ خراب ہو رہی، چلیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیٹ کی وجہ سے بھی ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ شیخ ابھی دوسرے تیسرے مسئلے پہ چلے گئے، لیکن طالب بیچارہ جو ہے وہ پہلے مسئلے پہ اٹکا ہوا ہے، یا اگر پہلا مسئلہ وہ سمجھ گیا تو دوسرے مسئلے پہ نہیں سمجھا تو دوسرے میں پھنس گیا، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں یہ ایک قدرتی بات ہے، اگر آپ کسی کتاب میں پہلی دفعہ سننے میں بھی اگر آپ نے 40 سے 60% آپ نے سمجھ لیا تو پھر یہ نارمل بات ہے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ بھئی میں پوری کتاب نہیں سمجھا، میں یہ نہیں لے سکتا، اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنا بھی سمجھ لیا پوری شرح سے پہلی دفعہ میں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ تو پہلی یہ چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک دفعہ سننے سے وہ یہ نہیں سوچے کہ اس کتاب کا حق ادا ہو گیا، بس یہ شرح میں نے سن لی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ شیخ یہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب ابھی جو شیخ نے پڑھائی ہے صرف الصغیر، یہ جو دورہ جو شیخ کا یوٹیوب پہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 3 دن میں شیخ نے پڑھا ہے۔ ہماری تقریباً حل میں 55 فصلیں ہو گئی ہیں، الگ الگ دن ہم بیٹھتے تھے، لیکن شیخ نے کتنے دن میں پڑھا ہے؟ 3 دن میں۔ 3 دن میں، 3 دن میں۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ 3 دن میں ایک طالب اس کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتا، ایک طالب اس کو بالکل 3 دن میں اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتا، وہ خود بولتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، لیکن ہمارا جس طرح کی روٹین ہے تو 3 دن میں یہ ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات اس کو یاد رکھیں، بہت ہی مہم بات ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سے یعنی وہ جو شرح ہے یا وہ کتاب ہے آپ کے ذہن میں 100% نہیں آئے گی۔ دوسری شیخ یہ بات شیخ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ یہ جو علم ہے اس کو سمجھنا ممکن ہے، یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نہیں سمجھ سکتا، سمجھ سکتے، لازم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو اپنے اندر ٹھان لیں کہ یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات شیخ یہ کہتے ہیں کہ کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کس طرح ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کس طرح ہے، یعنی آدمی کس طرح درجہ بدرجہ جائے کہ یہ علم اس کا حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں شیخ یہ بتاتے ہیں کہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ کتاب آپ اچھے سے اس کو پڑھ نہ رہیں اور بار بار اس کو آپ سمجھ نہ لیں یا اس کے شرح کو سن نہ لیں، تب تک آپ دوسری کتاب کی طرف منتقل نہ ہوں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ میں بات اس لیے بھی کم کروں کیونکہ میری آواز صحیح نہیں آ رہی، نہیں تو نہیں، ابھی صحیح ہوگی، ابھی صحیح ہوگی۔ شیخ یہ بول رہے ہیں کہ سٹیپس ہوتے ہیں نالج کو گین کرنے میں، اور ہاں، اسٹیپ پہلا راسخ یہ کرنے ہوتا کے ہے لیے۔ کہ آپ جب تک اس کتاب کو پوری طرح سمجھ نہ لیں، ایک بار 2 بار 3 بار اس کو ہوں بالکل آپ کے ساتھ فیملیئر نہ ہو جائیں، نیکسٹ بک پہ نہ جائیں۔ ہاں، دوسری کتاب پہ نہیں جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اگر آپ نے ابھی پڑھ لی، اس کا شرح بھی آپ نے سن لیا، اب آپ اس کو دوبارہ سنیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سر صغیر ہیں، آپ اس کو دوبارہ سنیں تو آپ خود بولیں گے کہ سبحان اللہ، اس میں سے تو کوئی ایسی بات ہے جو ہو سکتا ہے میں نے پہلی دفعہ سنی ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل بولیں ایسا گے یہ ہوتا تو ہے، یہ ایسا تو ہوتا شاید ہے۔ پہلے آئی نہیں، جیسے ابھی
کچھ دنوں پہلے ہم اس میں فائل اور اس میں مفعول بنانے کا وہ پھر سے پوچھ رہے تھے، تو وہ بالکل ذہن سے نکلا ہوا تھا کہ بالکل آیا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس میں فائل، اس میں مفعول کلام میں بہت آتا ہے، جگہ جگہ پہ آتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، کلام اللہ میں بہت جگہوں پہ آتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں یہ اس کا جو طریقہ ہے کہ جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی ایک دفعہ، پہلی دفعہ ہو گئی، اور یہ طبی چیز ہے کہ آپ اس کو 100% نہیں لے سکتے، تو آپ اس سے آپ ابھی تک دوسرے سٹیپ پہ نہیں جائیں، اس کتاب کو آپ دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، اور اس کو اپنے جو مکمل جو شیخ کا دورہ ہے، اس میں تو نہیں، مختصر میں اس میں جو شیخ نے بولا ہے کہ پڑھنے کا بھی کس طرح طریقہ ہے کہ پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کتاب کو جلدی جلدی پڑھ لیں، 2-3 دفعہ کتاب کو ایسی جلدی جلدی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں گے، آپ کو اس کا ایک وہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا کیا موضوع ہیں۔ 5-10% مل جائے گا اس میں۔ ہاں، وہ آپ کو جو اس کے بارے میں پورا اندازہ ہو جائے کہ بھئی اس کتاب میں یہ چیز ہے، اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے پڑھیں کہ بھئی اس کو تھوڑا آرام سے پڑھیں کہ یہی مسئلہ، پھر اس کے بعد اس کی آپ شرح سنیں، اور شرح بھی ایک دفعہ نہیں، شرح 1-2 دفعہ آپ ایسی سن لیں، شیخ بولتے ہیں شرح 1-2 دفعہ ایسی سن لیں، یعنی جلدی میں سن لیں کوئی بات نہیں، یعنی لیکن روزانہ کے ساتھ، اس کے بعد اس کو آرام و سکون سے 1-2 دفعہ سنیں۔ تو شیخ بولتے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی کتاب کو یا کسی بھی علم کو حاصل کرنے میں، تب یہ چیز آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ابھی جو آپ کی جو سمجھ تھی جو کہ 40% یا 50% تھی، وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر 90% یا اس سے اوپر چلی جائے گی، اور اکثر مسائل جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ ابھی شرح کو خود ہی سن رہے ہیں تو آپ شیخ کے بولنے سے پہلے آپ بول دیں گے کہ یہاں پہ شیخ یہ بولنے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ ہاں، تو جب یہ مقام آپ کا آ جائے گا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ شیخ ابھی کیا بولنے والے ہیں، اس کا مطلب آپ کتاب کو سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جب آپ اس کو سمجھ چکے ہیں تب ٹھیک ہے، ابھی آپ انتقال کا مطلب یعنی شفٹ کر کے دوسری کتاب کی طرف چلی جائیں۔ ابھی آپ نے چھوٹی کتاب پڑھ لی مثال کے طور پہ نحو میں، صرف میں، اب آپ کسی متوسط کتاب کی طرف جائیں، یعنی جو درمیانی سائز کی ہے، بڑی کتاب کے پاس نہیں جائیں ابھی تک، کوئی متوسط کتاب پہ جائیں۔ مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں اگر کسی نے صرف و صغیر پڑھ لی ہے تو اسے چاہیے کہ مبتدئین کے لیے نحو کا کوئی کتاب لے لیں، جیسے اجرومیہ ہو گئی یا دوسری کتاب ہو گئی، یا تو شیخ کی ایک اور کتاب ہے نحو الصغیر، شیخ بولتے ہیں ان کی اپنی کتاب ہے، وہ لے لیں، اور ان کے ساتھ کوئی اچھی سی شرح لے لیں، جیسے شیخ عثیمین کی شرح ہے اجرومیہ پہ، یا شیخ سلمان عینی کی خود کی شرح ہے اجرومیہ پہ، لیکن وہ بہت مختصر ہے، شیخ عثیمین کی کافی اچھی اور بہترین شرح ہے، لیکن شیخ سلمان عینی کی بہت مختصر شرح، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ کرے جس طرح پچھلی کتاب کے ساتھ کیا، یعنی متن کو پڑھ لے، شرح کو پڑھ لے، اچھے سے سنے، پھر بار بار سنے، حتیٰ کہ سن کے اس کا فہم اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہ اکثر چیزوں کا بھی سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اس چیز کے بارے میں، اور شیخ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے شیخ نے بہت سارے طلاب علم کو بتائے ہیں جو کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ نحو میں کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اور اس کو استعمال کیا، تب وہ ان کا جو فہم تھا وہ بہت بہتر ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا، یہاں تک کہ شیخ کہتے ہیں ایسے ایسے طلاب تھے جو اجرومیہ کی شرح کو ہفتے میں 7-8 مرتبہ سنا کرتے تھے، تو سن کے آہستہ آہستہ ماشاء اللہ۔ جب ان کا جو بنیاد تھی وہ مضبوط ہو گئی، اب ان کے لیے آگے کے مسئلے آسان ہو گئے، اور یہ چیز ہمارے شیخ بھی کہا کرتے تھے، جو یہ سارا ہے نا، ہمارے شیخ کے ایک جملے میں یہ جو ہے نا پورا خلاصہ آ جاتا ہے، ہمارے شیخ عبد الرحمن یہ کہا کرتے تھے کہ ہر علم میں ایک کتاب کو حفظ کر لیا کرو، ہمارے شیخ عبد بالکل الرحمن یہ کہتے تھے ہر علم میں ایک کتاب کو حفظ کر لیا کرو، اس کے بعد تمہارے اوپر کی کتابیں آسان ہو جائیں گی۔ پھر مثال دیا کرتے تھے جیسے نحو میں جو ہے اجرومیہ کا متن ہے اور وہ سہل ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ حدیث میں جو ہے بلوغ المرام ہے، اس کو یاد کر لو، اسی طرح اصول فقہ میں شیخ مثالیں دیتے تھے، دوسری چیزوں میں بولتے ہیں ہر علم میں ایک چھوٹی کتاب اگر شروع میں حفظ کر لو، تو حفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے اس کو اچھے سے پڑھ لیا، اس کے ذہن میں آ گیا، تو شیخ کہتے ہیں بالکل ہے۔ پھر آگے کے مسئلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو شیخ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے طلاب ان کو یہ بتایا، اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ان کو اس کی وجہ سے بہت بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور نحو جو کہ ان کو مشکل لگتی تھی اور سوچتے تھے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم چھوڑ دیں گے، انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور ان کے لیے یہ چیز آسان ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات بالکل یہاں پہ شیخ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم لغت جو ہے یعنی نحو و صرف جیسا جو ہے، اس میں ایک چیز خاص ہے دوسرے علوم سے، اس میں چیز یہ ہے کہ یہ
نحو اور صرف جو ہے یہ پورا کا پورا علم جو ہے وہ مترابط ہے، یعنی مترابط سے مطلب جڑا ہوا آپس میں، اور اس ہوں لیے مترابط جب ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ نے ہر چیز کو آپس میں جلدی جلدی پڑھنا پڑے گا، یعنی کم وقت میں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مرفوعات آج پڑھ رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جا کے آپ منصوبات پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو جوڑ نہیں سکیں گے. شیخ کہتے ہیں دوسرے علوم اس ہوں طرح نہیں ہیں. اگر آپ نے مثال کے طور پر حدیث میں یا فقہ میں آپ نے آج کتاب الزکوٰۃ پڑھ دیا ایک فصل میں، کچھ عرصے کے بعد آپ کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپس میں، کیونکہ ان کا اتنا جوڑ نہیں ہے. لیکن لغت عربیہ میں ایسا نہیں ہے. نحو و صرف میں آپ کو سب چیزیں آپس میں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ شروع میں جو پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو آخر تک کام آئے گی، اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی آخر تک کام آئے گی. جیسے آپ دیکھیں شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کلام کی 3 اقسام، یہ پورے نحو میں یہ چلتا رہے. اس کے بعد ہم نے بالکل اسم فعل حرف جو دیکھا، مبتدا خبر، یہ پورا آگے تک چلتا رہا. تو شیخ بولتے یہ اسی طرح آپ اس میں بیچ میں وقفہ نہیں دے سکتے، آپ کو پورا ایک ساتھ پڑھنا پڑے گا اور کم وقت میں، تاکہ آپ اس کو مکمل طور پہ آپس میں جوڑ کے اور اس کو آپ سمجھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں، یہ بھی ایک نصیحت شیخ نے یہاں پہ کی. ٹھیک ہے. اور آخر میں شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ علم مشکل نہیں ہے، کہ علم حاصل کرنا وہ مشکل نہیں ہے. جو مشکل چیز یہ ہے طریقۃ التحصیل، کے اس کو حاصل کیسے کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیسا ہے، وہ کس طرح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں شیخ نے جو طریقہ بتایا یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی درجہ بدرجہ ایک علم کو حاصل کرے، جب وہ چیز پہ راسخ ہو جائے تب وہ آگے بڑھے. اور یہ چیز ہمیں اپنے سلف سے بھی ملتی ہے. ہمارے اسلاف جو تھے، صحابہ جو تھے، وہ قرآن کو کیسے یاد کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بالکل لیتے تھے، 10 آیتیں لیتے، صرف 10 آیتیں. 10 آیتیں بولتے جب تک ہم ان کو یاد نہ کر لیتے، ان کا جو معنی مفہوم جو اس میں ہوتا، تفسیر ہوتی، اس کو ہم یاد ان نہیں پہ کر لیتے تھے، عمل کرنا ہاں ان کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تو ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ ان کا طریقہ بالکل ہوتا تھا. ابھی تو ماشاءاللہ 1 سال میں 2 سال میں حفظ کر لیتے، بھائی حافظ صاحب ہے، بھائی بڑی عزت دیتے ہیں حافظ صاحب. لیکن نہ ان کو اس کا معنی پتہ ہے، نہ ان کو یعنی تفسیر کچھ پتہ ہوتی ہے ان کی، اس کی، اور نہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. سب سے ضروری چیز عمل نہیں ہوتا. بچوں کو یاد کروانے کی بات الگ ہے، لیکن جو شخص وہ الگ بات ہے سمجھتا ہے ان کو چاہیے کہ کیونکہ بچوں کا یہ جو وقت ہوتا ہے یہ حفظ کا ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت میں جو حفظ کر لیتے ہیں وہ ان کو زندگی بھر پھر یاد رہتا ہے. لیکن اصل طریقہ یہ ہے آدمی درجہ بدرجہ یاد کرے. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھی، بھائی ہو سکتا ہے 10% سمجھ میں آئی، 20% سمجھ، دوسری کتاب پہ چلے جاتے ہیں. پھر دوسری کتاب ایسا ان ہی کو ہے اور بھی کم سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پہلی ان کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی. اگر پہلی صحیح سے سمجھ لیتے ہیں، اللہ دوسری المستعان سمجھنا ان کے لیے بہت آسان ہوتی. تو یہ طریقہ ذہن میں رکھے لازم، اچھے سے ایک کتاب کو جس کا انہوں نے پڑھ لیا اس کا شرح دیکھیں، تاکہ اس علم کی وجہ سے پھر وہ بیزار نہ ہو جائیں، اس کو چھوڑ نہیں دیں. اگر اس کو بار بار سنیں گے بھی ان کو جو خود بھی مزہ آئے گا کہ ابھی یہ کتاب میں سمجھ چکا ہوں اور یہ کتاب میرے لیے ابھی آسان ہو چکی ہے. تو اب اس سے جب اگلی کتاب پہ جائیں گے انشاءاللہ تو ان کے لیے وہاں پہ مسائل اور آسان ہوں گے. تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پورا شیخ کا وہ درس دیکھے تو یوٹیوب پہ موجود ہے الحمدللہ، المدخل فی علوم العربیہ، لیکن عربی زبان میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ شیخ ماشاءاللہ عربی زبان میں استاد ہیں، نحو لغت میں. تو اور بھی بہت سارے لیکچر انشاءاللہ ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی کچھ اشکال اس ماشاء میں؟ اللہ نصیحت بہت مفید، نہیں بہت مفید نصیحت ہے، اگر اللہ بس توفیق دے کہ ہم ان پہ ہاں عمل کر سکیں یہی ہے نا، اور والذین درجہ جاہدوا اسی فینا بڑھتا رہے. لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے ہمارے راستوں میں، کوشش کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان لگا رہے. ہمارے شیخ عبد الرحمن ہمیں یہی کہتے تھے جب کبھی ہمیں دیکھتے تھے ہمیں کچھ سکھا رہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے چہرے دیکھتے تھے، بولتے سمجھ جاؤ گے، لگے رہو، چھوڑنا نہیں، ہاں سمجھ جاؤ گے، لگے رہو. ایسا ہی ہے الحمدللہ ایسی ہوا. الحمدللہ جو بھی کچھ الحمد آتا ہے للہ. تھوڑا بہت الف بات ہے، جتنا بھی آتا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے لگے رہے، ان کے ساتھ لگے رہے، سیکھتے رہے، الحمدللہ آ گیا الحمدللہ. تو انسان لگا رہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کرتا رہتا ہے. لیکن لگے رکھنے کا بھی طریقہ اس کا صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جا کے فوراً بخاری اٹھا لے، یا نحو صرف میں جا کے وہ کیا بولتے ہیں الفیہ ابن مالک اٹھا لے سب سے پہلے، وہی بڑی کتاب ہے میں پوری نظم یاد کروں، یہ سب کچھ کروں. صرف میں جا کے کوئی بڑی کتاب اٹھا لے، نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کریں اور ان کو اچھے سے سمجھیں، پھر آہستہ سے آگے بڑھے. جب اس کے لگے کہ ہاں میں سمجھ چکا ہوں کتاب تقریباً 90% سے اوپر میں سمجھ چکا ہوں، ابھی شیخ کا شرح، شیخ کے بولنے سے پہلے مجھے سمجھ میں آتا ہے شیخ کیا بولنے والے ہیں، تب انشاءاللہ وہ آگے جانے کے لیے تیار. جی کچھ اشکال اس میں؟ نہیں تو ہمارا وقت تقریباً یہاں پہ ختم نہیں ہونے الحمد والا ہے. للہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اپنی رضا کے لیے.
اور اسے آمین ہمارے لیے اور آمین تمام سننے والوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب آمین العزت ہمیں مزید علم نافع عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و آمین بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا سبحان الہ ربك الا انت، أشهد أن لا استغفرک و إله اتوب إلا أنت الیک. أستغفرك